ایک حویلی جہاں سونا تھا، دولت تھی، طاقت تھی، مگر ایک عورت کی آہ نے سب کچھ خاک کر دیا۔ یہ کہانی ہے زلیخا کی، جسے سب نے لونڈی سمجھا، مگر وہ اصل میں اس حویلی کی تقدیر تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حویلیاں صرف اینٹوں سے نہیں، غریبوں کی محنت اور عورتوں کے آنسوؤں سے بنتی تھیں۔ چودھری رحمت علی کی حویلی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اونچی اونچی دیواریں، بڑے بڑے دروازے، اور اندر تھی ایک دنیا جہاں عورت کی آواز کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ چودھری صاحب کی بیوی تھی بیگم شاہ نواز، روبدار، سخت اور خود غرض۔ حویلی میں سب ان سے ڈرتے تھے، نوکر بھی، بچے بھی اور چودھری صاحب بھی۔ ایک دن حویلی میں ایک لڑکی آئی، نام تھا زلیخا۔ باپ مر چکا تھا، ماں بیمار تھی، مجبوری میں حویلی میں کام کرنے آئی تھی۔ زلیخا خوبصورت تھی، مگر اس سے بھی زیادہ وہ سمجھدار تھی۔ بیگم شاہ نواز نے اسے دیکھا اور پہلی نظر میں ہی دل میں کچھ کھٹکا۔ انہوں نے سوچا یہ لڑکی خطرناک ہے، مگر کام کرنے والی چاہیے تھی تو رکھ لیا۔ زلیخا نے دل لگا کر کام کیا، صبح سویرے اٹھنا، رات گئے سونا، کوئی شکایت نہیں، کوئی تقاضا نہیں۔ آہستہ آہستہ حویلی کے سب لوگ اسے پسند کرنے لگے، نوکر بھی اور چودھری صاحب کی بوڑھی ماں بھی۔ بوڑھی اماں جی کہتی تھی یہ زلیخا کوئی عام لڑکی نہیں، اس میں کچھ خاص ہے۔ بیگم شاہ نواز کے کانوں تک یہ بات پہنچی اور ان کے دل میں آگ لگ گئی۔ بیگم نے زلیخا کو بلایا اور کہنے لگی، سنو، تم یہاں کام کرنے آتی ہو یا دل جیتنے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ زلیخا نے سر جھکا لیا، مگر آنکھیں نہیں جھکائیں۔ یہ بات بیگم کو اور بھی چبھی۔ انہوں نے زلیخا کا کام دگنا کر دیا، کھانا کم کر دیا اور حویلی کے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ زلیخا کی ماں بیمار تھی، مگر وہ اسے دیکھنے نہیں جا سکتی تھی۔ رات کو چھپ کر روتی، مگر صبح ہوتے ہی پھر کام پر۔ حویلی میں چودھری صاحب کا بیٹا بھی تھا، اکرم، جو شہر میں پڑھتا تھا۔ چھٹیوں میں گھر آیا۔ اکرم نے زلیخا کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، یہ لڑکی اتنا کام کرتی ہے، اسے تھوڑا آرام کیوں نہیں دیتے؟ بیگم نے غصے سے کہا، تم شہر میں رہ کر بہک گئے ہو، یہ نوکرانی ہے، کوئی مہمان نہیں۔ اکرم خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوالات رہ گئے۔ ایک رات زلیخا چھت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اکرم بھی وہاں آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ زلیخا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں حضور۔ سچ بتاؤ۔ زلیخا نے بتایا، ماں بیمار ہے، مہینوں سے ملنے نہیں جا سکی، نہیں جانتی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اکرم کا دل بھر آیا۔ اگلی صبح اس نے زلیخا کو گاؤں جانے کی اجازت دلوائی، چودھری صاحب سے خود کہہ کر۔ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر کچھ نہ کر سکی۔ یہی لمحہ تھا جب بیگم نے زلیخا کو اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھ لیا۔ بیگم نے حویلی کی پرانی نوکرانی کو بلایا اور کہنے لگی، مجھے زلیخا کے خلاف کچھ چاہیے، کوئی ایسی بات جس سے اسے یہاں سے نکال سکوں۔ نوکرانی بولی، بیگم صاحبہ، زلیخا کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بس کام کرتی ہے۔ بیگم نے سخت نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، میں قصور ڈھونڈنے کو نہیں کہہ رہی، میں قصور بنانے کو کہہ رہی ہوں۔ پھر ایک دن حویلی میں بیگم کا زیور غائب ہو گیا۔ بیگم نے سب کے سامنے چیخ کر کہا، زلیخا نے چرایا ہے۔ زلیخا کا چہرہ سفید ہو گیا، بیگم صاحبہ، میں نے کچھ نہیں لیا۔ بیگم کہنے لگی، چپ رہو، تمہارے کمرے کی تلاشی ہوگی۔ کمرے میں زیور مل گیا جو کہ بیگم کی نوکرانی نے خود ہی رکھا تھا، مگر یہ کون جانتا تھا؟ زلیخا کو حویلی سے نکال دیا گیا، دھکے دے کر سب کے سامنے بے عزتی کے ساتھ۔ زلیخا گاؤں کی گلی میں بیٹھ گئی، کوئی گھر نہیں، ماں چند ہفتے پہلے چل بسی تھی اور اب یہ الزام۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں نے کیا غلط کیا؟ کیا سچ کی کوئی قیمت نہیں؟ اکرم شہر میں تھا، جب اسے یہ خبر ملی تو وہ فوراً گھر آیا۔ ماں، یہ کیا کیا؟ زلیخا نے کچھ نہیں چرایا۔ بیگم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا،
زیور اس کے کمرے سے ملا ہے بس۔ مگر ماں، اکرم تم اس نوکرانی کے لیے اپنی ماں سے لڑو گے؟ اکرم خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں سچ جاننے کی آگ جل رہی تھی۔ کچھ دن بعد حویلی کی وہ پرانی نوکرانی بیمار پڑ گئی۔ موت قریب دیکھ کر اس نے اکرم کو بلایا اور کانپتی آواز میں سب بتا دیا۔ بیٹا، میں نے زلیخا کے کمرے میں زیور رکھا تھا بیگم صاحبہ کے کہنے پر، مجھے معاف کر دو، میں مرتے دم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اکرم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اکرم نے ماں کے سامنے سب رکھ دیا۔ بیگم کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ ڈٹی رہی اور کہنے لگی وہ نوکرانی جھوٹ بول رہی ہے۔ ماں بس کرو، ایک غریب لڑکی کی زندگی برباد کر دی صرف اس لیے کہ لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اکرم نہیں رکا۔ میں زلیخا کو ڈھونڈوں گا اور اس کی بے عزتی کا ازالہ کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اکرم نے زلیخا کو ڈھونڈا۔ وہ ایک غریب عورت کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اکرم نے اسے دیکھا اور اس کے سامنے سر جھکا لیا۔ زلیخا، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تھا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ زلیخا کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضور، معافی مانگنے کا حق صرف اس پہ ہے جس نے ظلم کیا۔ آپ نے تو میرے لیے لڑے تھے۔ اکرم نے اپنے والد سے بات کی، سچ بتایا اور زلیخا کو واپس عزت کے ساتھ لایا گیا۔ بیگم شاہ نواز، جنہوں نے سوچا تھا کہ حویلی صرف ہمیشہ ان کی مٹھی میں رہے گی، آج اپنے ہی گھر میں اکیلی تھی، کیونکہ جب انسان ظلم کو طاقت سمجھ لے تو اللہ اسے وہیں سے توڑتا ہے جہاں سے اسے سب سے زیادہ غرور ہوتا ہے۔ زلیخا نے کیا سیکھا کہ صبر کی جڑ کڑوی ہوتی ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر ایک سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ کیا ظالم کو کبھی احساس ہوتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔